فرمایا کہ جس بچے کا عقیقہ نہ کیا جائے وہ موت اور طرح طرح کی بلاؤں میں مبتلا رہتا ہے اور اس کے خطرے میں رہتا ہے، خطرے میں رہتا ہے، طرح طرح کی بلاؤں میں، مصیبتوں میں، پریشانی میں مبتلا رہتا ہے۔ آپ کو علم ہے کہ میں نے آپ کو عقیقے کا پیکج دیا تھا، اور یہاں تک ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رحم اللہ تعالی علیہ سے عرض کیا کہ مجھے علم نہیں کہ میرے باپ نے میرا عقیقہ کیا یا نہیں، مجھے علم نہیں ہے میرے باپ نے میرا عقیقہ کیا یا نہیں کیا۔ ایک شخص آیا، اب مجھے کیسے پتا چلے؟ تو فرمایا خود اپنا عقیقہ کر، اور لہذا اس شخص نے بڑھاپے میں اپنا عقیقہ کیا۔ مجھے علم نہیں کہ میرے ماں باپ نے میرا عقیقہ کیا ہے یا نہیں کیا، تو آپ نے فرمایا اپنا عقیقہ کر، اور اس شخص نے بڑھاپے میں اپنا عقیقہ کیا۔ طرح طرح کی بیماریاں، تکلیفیں، روگ، مشکلات، مسائل میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ شخص مسائل اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آپ نے یہ بات سنی ہے، میں نے کچھ علماء سے پوچھا تھا، مزید تصدیق کر لیتے ہیں کہ جیسے گائے کے 7 حصے ہیں، اونٹ کے 7 حصے ہیں، بھینس کے 7 حصے ہیں، ان 7 حصوں میں ایک حصہ عقیقے کی نیت کر لے، ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ آپ گائے کے 2 حصے لے لیں، آپ گائے کے 2 حصے لے لیں، ایک قربانی کی نیت کر لیں اور ایک عقیقے کی نیت کر لیں، ہو سکتا ہے۔ اور پھر ذی الحجہ میں تو اور زیادہ برکت ہوگی۔ عقیقہ ہماری بوٹیوں کو بچاتا ہے، ہمارے خون کو بچاتا ہے۔ وہ جو بوٹیاں بیماری کے نام پہ نوچی جائیں، وہ خون تکلیفوں کے نام پہ خشک ہو، ٹینشن کے نام پہ خشک ہو، مشکلات اور مسائل کے نام پہ خشک ہو، عقیقہ ان مسائل اور مشکلات سے بچا دیتا ہے۔ آل رسول نے کس طرف ہماری توجہ دلائی ہے، محمد آل محمد نے کس طرف ہمیں متوجہ کیا ہے۔ کیا بابرکت ہستیاں ہیں، کیا باکمال ہستیاں ہیں، کیا بے مثال ہستیاں ہیں، ہمیں کس طرف متوجہ کیا ہے، اور ان کی توجہ کیسے اور کہاں سے کہاں پہنچی ہے، اور ان کا فیضان کہاں سے کہاں ہمیں ملا ہے، ان کی برکتیں، ان کا فیضان، ان کی خیریں، ان کے کمالات ہمیں کہاں سے کہاں ملے۔ ایک عقیقہ ہے زندگی میں، اور ایک دفعہ کرنا ہے، بار بار نہیں کرنا۔ یہ موتی ہیں، یہ برکتیں ہیں ان ہستیوں کی۔